سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल जमील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुस्न जमाल के पैकर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سرخ یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے اور بستر استراحت پر تشریف فرما تھے۔ آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے۔ 14ویں کی رات تھی، اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے، کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ گویا وہی بات کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے نجوم ہدایت کی بات کریں گے جن کا تعلق عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھا، جن کے بچے ننھے بچوں سے لے کر بچیوں سے لے کر بڑے تک سب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق با کمال تھے۔ بہادر ماں کے بہادر بیٹے تھے۔ جنگ احد، غزوہ احد سے لے کر اور غزوہ حنین اور فتح مکہ اور بیعت عقبہ، ان سب میں شریک رہے۔ اگر میں یہ کہوں آج دنیا میں بڑی دھوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا، جس کو نوبل پرائز اردو میں لوگ کہتے ہیں، نوبل پرائز کی بڑی دھوم ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے پورے خاندان کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی، رب تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی جو ہے، انہوں نے ان کو نوبل پرائز نہیں دیا، ہائیسٹ نوبلسٹ پرائز دنیا کا جو ہے وہ ان کو عطا ہوا۔ ان کی جرت، ان کی بصالت، وہ ایسا عطا ہوا ان کو جو تھا تمغہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دیا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ بتائیں اس سے بڑھ کے دنیا میں کون سی عظمت اور رفعت ہو سکتی ہے جو ان کو نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی تھی کہ ویسے تو یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے، چاہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ امت عمل میں کمزور بھی رہی، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک جب بھی کسی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائی ہے، جب بھی کسی نے ناموس رسالت کی طرف کوئی انگشت نمائی کی ہے، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے، تو اس امت کے فرزندوں نے اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے ہر چیز قربان کر کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، غزوہ احد میں انہوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ مل کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا، یہ ریئل کمانڈو تھے۔ ایسے کمانڈو پھر دنیا میں کسی نہیں دیکھے۔ اور پھر ان کی جرت اور بہادری پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکرا رہے تھے جب آپ کے دشمنوں پہ یہ تیر چلا رہے تھے۔ ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی، یہ خود بھی غزوہ احد میں زخمی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو وہ عظمت کے وہ جو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا اپنی زبان فیض ترجمان سے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اٹ واز دی ڈے آف عمارہ، یہ احد کا دن جو تھا یہ عمارہ کا دن تھا۔ میں دائیں دیکھتا عمارہ، میں بائیں دیکھتا عمارہ، سامنے دیکھتا عمارہ، پیچھے دیکھتا عمارہ، اور فلاں فلاں نام لے کے ان سب سے بہادری آج جو ہے عمارہ نے دکھائی ہے۔ اس عظیم ماں کا عظیم بیٹا جس کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب جو تھا جہنم رسید ہوا، میری مراد حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو بیٹے تھے سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح احد جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر جنگ وہ جو یمامہ تھی اس میں بھی اس نے جو اپنی بہادری کے جوہر خاتون نے دکھائے، ان کے صاحبزادے کے ہم تذکارے پاک کریں گے، اور ان کا امت پہ بڑا احسان ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، لیکن وہ حدیث جب ہم سنتے ہیں اور جب لوگ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں
تو پھر ان کو وہ یاد آتی ہے. اور کیا خوبصورت بات یکا توت کے جو سیادہ نشین ہیں آغا تاج صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی توجیہ فرمائی. انہوں نے فرمایا جب ریاض الجنہ میں بندہ چلا جائے تو اللہ کے ہاں یہ دعا کیا کرے، یا اللہ تو جب کسی کو جنت میں داخل کر دے گا تیرا وعدہ ہے پھر تو جنت سے نکالے گا نہیں. ہم آگے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ریاض الجنہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اب آگے اب ہمیں نکالنا نہ. تو وہاں پہ یہی دعا میں تو جب جاتا ہوں وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کون نہیں جانتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضور علی. یہ محبت جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا. ٹھیک. اس لیے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا. حضرت عبداللہ ابن زید مازنی اتنی روح پرور شخصیت ہیں اور یہ خاندان ہی اہل محبت کی جو پیک ہوتی ہے نا اس کو چھونے والا خاندان ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ان سے جو روایات مروی ہیں، ایک روایت آپ نے بیان فرما دی، وضو والی پوری حدیث ان سے مروی ہے. واہ. اور اسی طرح مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی ادا کو بھی انہوں نے محفوظ کی ہے، وہ بھی انہی سے مروی ہے. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ کو حرم بنانے والی جو حدیث پاک ہے کہ جناب ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے مد اور سا کے لیے اس کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے پیمانوں کے لیے، ان کے پیمانوں کے لیے. اور پھر ایک دلچسپ حدیث پاک یعنی جو بندہ سنے تو رکت طاری کر دیتی ہے. غزوہ حنین کے وقت جو مال تقسیم ہوا تھا اور انصار کے چند نوجوانوں سے اظہار ہو گیا تھا تو وہ روایت بھی ان سے مروی ہے. اچھا. ہاں مطلب انہوں نے جتنی محبت سے اس روایت کو بیان کیا ہے اور ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی. کیا تم جو ہے وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں میرے لیے مجتمع کر دیا. کیا تم تنگ دست نہیں تھے، اللہ نے میرے سبب سے تمہیں خوشحالی دے دی. تم دانے تھے گویا کہ میں نے تسبیح میں تمہیں پرو دیا. سبحان اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو، تم کہو کہ یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن میرے انصار کیا تمہیں اس پر خوشی نہیں ہو رہی کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، دنیا کا مال و دولت اور تم مجھے ساتھ لے جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی محبتوں کی پیک بیان کی. فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد شمار ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں اور سارے لوگ دوسری طرف ہوں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار میرے شعار ہیں اور باقی لوگ دثار ہیں. یعنی آپ تم میرے ماموں ہو، میرے تم ننہال بنتے ہو. جی جناب، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں
کہ تم تو میرے ماموں لگتے ہو، کیا محبت کا بے شک بے شک، اور کیا مقام مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جس پتھر کو نسبت ہو جائے اس کو قیامت تک لوگ چومتے رہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کہہ دیں ہماری تو گردنیں جھک جاتی ہیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ غازی صاحب، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس پروگرام کا اور اس چینل کا کہ آج کے دور میں، اور یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے، کہ آج کے دور میں جب ہماری امت کا رابطہ صحابہ کرام اور ہمارے ہیروز کے ساتھ کٹا ہوا ہے تو ان ذرائع کے ساتھ وہ رابطہ بحال کیا جا رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیرو لیس نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. اور پھر جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا گواہ ہے کہ آج بھی وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں انسان کے اوپر کہ کس انداز میں، کہ آپ جب پڑھیں کہ جنگ کا عالم ہو، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، اس جنگ کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ بنانے والے صاحب. ہائے ہائے ہائے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نقشہ ہم رکھ دیں صاحب کے سامنے. ماشاءاللہ. غازی صاحب، کوئی بھی شخص آپ اس کی ویلیوز کا جو اندازہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اور خاندان میں بھی بالخصوص والدہ صحیح کہ ایک مقام ہوتا ہے جس نے تربیت کرنی ہوتی ہے اپنی. واقعی کہتے ہیں کہ کسی جگہ بھی اگر شادی کرنی ہو تو کہتے ہیں اس کی ماں یا نانی کو دیکھ لو. دلہن کے بارے میں اگر کوئی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب دوسری شادی کے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے جو جملہ فرمایا وہ یہی تھا کہ انظر لی امراتن قد ولدتھا الفحولۃ من العرب، کہ میرے لیے ایک ایسی عورت دیکھو کہ جس کو عرب کے کسی بہادر لیڈی نے جنم دیا ہوا ہو. تو یہ آپ نے جو بات کی ماشاءاللہ. تو اب وہی فحولہ، وہی عبداللہ بن زید کی اسی انداز میں ایک بہادر خاندان کی عورت وہ آپ کی والدہ ہیں. اور آپ کی بہادری کے اوپر ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ جب آپ کے دوسرے بھائی تھے جو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یعنی اعضاء کاٹ کے اور اس انداز میں شہید کر دیا گیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا. لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی کوئی وہ واویلا نہیں فرماتی ہیں، چلاتی نہیں. آپ نے بڑا سمپل 2 جملے، سر 3 جملے ہیں اور بڑے تاریخی جملے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ من اجل مثل هذا الموقف اعددته. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر دینے والے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس پہ پریشان ہو جاؤں تو یہی تو وہ آج جو انہوں نے کیا ہے اس موقف کے لیے تو میں نے اپنی اولاد کو تیار کیا تھا، اس دن کے لیے، اس دن کے لیے تیار کیا. وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، اور میں اس کا اجر بھی اس دنیا میں کسی سے نہیں مانگ رہی، میں اللہ کے پاس انشاءاللہ اس کا حساب مجھے رب سے میرے سے ملے گا، اس کا اجر و ثواب اس کے اوپر کیا ہوگا. فرماتی ہیں انہی کے بارے میں، حبیب کے بارے میں، لَقَدْ بَایَعَ الرَّسُولَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ صَغِيرًا، کہ آپ چھوٹے تھے جب عقبہ، بیعت عقبہ میں آپ نے بیعت کی. تو کہتے ہیں، فرماتی ہیں کہ بیعت عقبہ میں چھوٹے تھے آپ نے اس وقت بیعت کی. وَوَفَا لَهُ الْيَوْمَ كَبِيرًا، تو آج وہ دن تھا کہ وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا وہ بچہ، آج اس نے اس بیعت کی وفا کا حق ادا کر دیا جب وہ جوان ہوئے. اور انہوں نے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر، عضو کٹوا کر، اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس ماں کے بیٹے ہیں. فرماتی ہیں کہ اب جو بات ان کی تھی بدلے والی، اس پہ فرمایا کہ اللہ ان امکنی اللہ، اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہی دے دی من مسیلمہ کذاب، کہ اگر مجھے یہ مسیلمہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حال کیا مل گیا تو کہتی ہیں کہ لَأَجْعَلَنَّ بَنَاتَهُ یلتمنا الخدود علیہ، کہ میں اس کی بیٹیوں کا وہ حال کروں گی، یعنی مسلمہ کا میں اس انداز میں قتل کروں گی، خاندان کا یہ اس کی بیٹیاں اور اس کا خاندان اپنے گال نوچے گا اس کی موت کے اوپر. ایسی مائیں جس اولاد کو جنم دیں تو پھر اس اولاد کا بھی کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں غازی صاحب، تو پھر وہ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہٹتی نہیں. بشارت ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہا وہ کر کے دکھا دیا،
کمال ہے جی. اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکرہ یہاں یاد آتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ اب خالد بن ولید جیسی بہادر بیٹے ماؤں کے لیے مشکل ہوگا جننا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مائیں بہادر بیٹے جنتی ہیں. ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غازی صاحب مسند امام احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چھان بین کی تو اس میں سے سب سے بہترین دل جس کو اپنے لیے چنا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور ان کو پیغام رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. اس کے بعد دوبارہ جب دلوں کی چھان بین کی تو جو بہترین دل پائے وہ صحابہ کرام کے دل تھے. ان کو اپنے نبی کے وزراء کے طور پر منتخب کیا اور وہ دین محمدی کے لیے قتال کرتے ہیں. تو اب وہ صحابہ کرام و نفوس قدسیہ جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا خلوص، ان کی وفاداری، ان کی محبت، تاریخ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا تو پھر یہاں وہ بھی کر دو کہ وہی مسیلمہ کذاب کا سفیر جس نے بدتمیزی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، فرمایا تھا کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ تم سفیر چھوڑ دیا تھا. جب یہ قابو آیا نا وہی بندہ مصر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اب تو تم سفیر نہیں نا، آپ ہمارے قابو چڑھ گئے ہو. وہاں تم نے حضور کی جو شان کے سامنے کوئی گستاخی بے ادب کے. اب جو غزوہ احد کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ آپ نے روایت کیے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کی روایات میں سے ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا اور میری والدہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور مرہم پٹی کرتی تھی. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کفار پہنچ گئے تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے وہ مرہم پٹی اور پانی کا جو مشکیزہ تھا نیچے رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی. فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم دونوں نے مل کر نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، یہاں تک کہ پھر مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ام عمارہ کے بیٹے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور ام عمارہ کا بیٹا ہوں. تو مجھ سے فرمایا کہ ارمی، تیر پھینکو. فرماتے ہیں میں تیر پھینکتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے قریب آیا تو میں نے پتھر اس کی سواری کو مارا تو وہ سواری سمیت نیچے گر گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس قدر جوش تھا کہ مسلسل میں اس کو پتھر مارتا رہا اور حضور مسکرا رہے تھے. آپ تبسم تھا آپ کے چہرے پر. پھر فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ زخمی ہو گئی تو مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی ماں کا خیال کرو اور ان کا خیال رکھو. پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں دی. پہلے فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل بیتن، اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے. پھر فرمایا اے عبداللہ مقام امک خیر من مقام فلان و فلان، تمہاری ماں کا مقام فلان سے بہتر ہے. پھر فرمایا رحمکم اللہ اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان پر رحم فرمائے. جب یہ 3 دعائیں دی تو چوتھی کی درخواست حضرت ام عمارہ نے خود کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے. نبی علیہ السلام جنت نہیں صرف مانگی، کمال اس میں یہ ہے، نکتہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کی میت، آپ جہاں ہو ہم وہاں رہیں. جی بالکل. تو آپ نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا. ان کے نثار کوئی پڑھو نہ ذرا پڑھ کے پھر آگے چلو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اب آگے جو الفاظ آپ نے کہے وہ یہی تھے کہ فرمایا ما ابالنی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کا، کوئی غم بھی مجھے پہنچے. جب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو گئی تو اب کسی غم کی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب زخمی ہو گئے حضرت عبداللہ بن زید، جب یہ زخمی ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے زخم پر پٹی کریں. اب یہ دیکھیں یہ بات کہ ایک طرف میدان جہاد ہے، دوسری طرف سرکار کس طرح خیال رکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا، صحابیات کا. خود حکم دیا کہ پٹی کرو، خون بند نہیں ہو رہا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ پٹی کرنے کی ذمہ داری بھی میری والدہ کی تھی تو وہ جب تشریف لائیں وہ پٹی کر رہی تھی، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ سرکار ہماری طرف ہی دیکھ رہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا اے بیٹے جلدی اٹھو، کفار کے ساتھ لڑو، سرکار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں.
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہماری طرف ہے. یہ وہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی تھے، کیونکہ رضائے مصطفیٰ ہی اصل میں رضائے خدا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات جلدی کرنے میں پورا فرماتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کل میدان حشر میں اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں اور حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ فرما رہے تھے. جی غیث صاحب، آج عبداللہ بن زید جن کا ہم ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، غیث صاحب جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اعتماد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے ان لوگوں کو کس حد تک اعتماد دیا، جی اس اعتماد کی ایک مثال تھی. اور پھر ساتھ میں جو ریوارڈز ملتے تھے وہ یہ تھے کہ جیسے یہ واقعہ بتایا کہ جب جنگ احد میں آپ زخمی ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مرہم پٹی لے کر آتی ہیں، میری مرہم پٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو آپ کا جملہ تھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حالت جنگ میں ہو، ماں اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھتی ہو، اس کے باوجود جو ہی مرہم پٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو انہز یا بنیا، یہ عرب میں جو لفظ بنیا ہے نا، یہ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات آپ بہت جب حالات اضطراری حالت میں ہوں، اضطراری حالت میں، تو فرمایا کہ بس اٹھو، اب ٹائم نہیں ہے، اٹھو اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع کرو. اب جو ریوارڈ تھا غازی صاحب وہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں بیٹے کا اس مشکل وقت کے اندر یہ مکالمہ دیکھا اور دیکھا کہ ماں اس وقت بھی بیٹے کو زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد میدان جنگ میں بھیجنے کی ترغیب دلا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، کہ کون تیرے جیسی طاقت رکھتا ہے، جو طاقت تو رکھتی ہے، تیرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. یہ غازی صاحب ماؤں کے لیے درس ہے بیسیکلی، کہ آج کی جو ماں اپنے بچے کو دین کے راستے میں، بیسیکلی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں. غازی صاحب فیض یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کر سکتے ہیں. آج غازی صاحب ہم ایک نماز کے لیے سردی میں بچے کو جگانے سے ڈرتے ہیں کہ بچہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا. کہاں وہ مائیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں بیٹھ کر بھی اپنے بچے کو دشمن کی تلوار کے سائے میں بھیج رہی ہیں. تو ان ماؤں سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ مائیں تھیں کہ 2 سال کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہے، یہ جہاد کے لیے اور کہہ رہی یا رسول اللہ اس کو جہاد کے لے جائے. آپ فرمائے اتنا چھوٹا بچہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ کہا جب آپ کی طرف تیر چلیں گے تو اس کو بطور ڈھال کے استعمال کر دینا. یہ ہے عشق رسول. اللہ اکبر. غازی صاحب اب وہ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب یہ اس اثناء میں ہی وہ شخص جس نے مجھے زخمی کیا تھا وہ پلٹ کے میری طرف آ رہا تھا، تو اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی لیڈرشپ، آپ کا اس وقت بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا ام عمارہ، یہ وہی شخص ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے. تو ام عمارہ ایسے جیسے شاہین جھپٹتا ہے، جھپٹ پڑی، کہتے ہیں پنڈلی کے اوپر وار کیا، اس کی پنڈلی کو زخمی کیا، وہ نیچے گرا، ہم دونوں ماں بیٹا اس کو ٹوٹ پڑے، ان کے اوپر واصل جہنم کیا. یہاں پر پھر ایک ریوارڈ ملتا ہے غازی صاحب والدہ کو. ریوارڈ یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ کریں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ظفرکی، کہ اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں ہمارا تمہیں کامیابی دی، تم نے اپنے بیٹے کو یہ ہے جی یہ ماؤں کی تربیت. واقعہ اس میں سب سے اہم بات ان کی شخصیت میں جو نظر آتی ہے
وہ ہے ماں. جی بالکل. حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی تو ماں نے ہی پھر کیا تھا, اور جناب زبیر کی والدہ نے بھی جو ان کو تیار کیا تھا. یہ جو شاہین بچے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ ماؤں کے دودھ سے پیدا ہوتے ہیں, یہ اساتذہ کی تربیت سے پیدا ہوتے ہیں. جی غازی صاحب, حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مارکوں میں شرکت کی ہے انہی میں سے ایک جنگ یمامہ بھی ہے جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا گیا, اس میں آپ خود بھی شریک تھے اور آپ کی والدہ بھی شریک تھی. جب آپ کو خبر پہنچی تھی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی, تو اس وقت آپ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا, اور ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں اگر موقع ملا تو میں مسلمہ کذاب سے بدلہ ضرور لوں گی. اب جس وقت یہ جنگ یمامہ کے لیے لشکر روانہ ہوا تو آپ اس میں شریک ہوئی. آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی. اللہ, 60 سال آپ کی عمر تھی. سبحان اللہ, 60 سال میں تلوار چلائی ہے. اور آپ اس میں شریک ہوئی, بیٹے کے ساتھ گئیں, اور پھر جو روایات میں ہے کہ زخم پر زخم کھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں, لشکر کی صفیں چیرتی چیرتی مسلمہ کذاب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں, اور جب سامنے پہنچیں تو فرماتی ہیں کہ 2 تلواریں فضا میں بلند ہوئی اور وہ آ کر مسلمہ کذاب پر لگی, اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا. اپنے بیٹے کو کیا کہا, تلوار دکھاؤ, اس پہ خون لگا ہوا ہے. پھر بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ تلوار صاف کر رہے تھے, تو پھر ان سے پوچھا کہ قتل ہو گیا ہے, تو کہا جی مار دیا ہے, قتل ہو گیا ہے. تو اس کے بعد فسجدت شکرن للہ, حضرت ام عمارہ نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. تو یہ جنگ یمامہ کے اندر ماں ساتھ شریک ہے. اچھا, پھر غازی صاحب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاندان میں پرورش پائی, اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں مبالغہ رائی نہ ہوگی کہ عشق اور محبت کا یہ جو جذبہ تھا یہ آپ کو ورثے میں ملا تھا. اور یہ ورثے میں ملتی ہیں چیزیں, بالکل یہ چیزیں ورثے میں ملتی ہیں. دوسری بات یہ ہے غازی صاحب کہ آپ صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے. اب صلح حدیبیہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اب یہ بات تمام محدثین نے لکھی کہ صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام برابر ہیں, لیکن بیعت رضوان والوں کو باقی صحابہ کرام کے مقابلے میں فضیلت ہے, جیسے بدری صحابہ کو ہے. جی بالکل, وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس سے اوپر پھر احد والے ہیں, احد والوں سے اوپر بدر والے ہیں, بدر والوں سے اوپر عشرہ مبشرہ ہیں, عشرہ مبشرہ سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار ہیں, اس سے آگے پھر یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو آگے بھی عرض کر دوں کہ یار غار کے مقام کے بعد پھر مقام نبوت ہے, مقام نبوت کے بعد مقام رسالت ہے. آگے اس لفظ کو یوں کہہ دیں, بعد نہیں, جی اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے اگلا مقام. اور مقام رسالت سے آگے پھر اولو العزم رسولوں کا مقام ہے. اولو العزم رسولوں کے مقام سے آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم, مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا. جی تو اب حدیبیہ میں بھی آپ شریک ہیں, احد والے صحابہ کرام میں بھی شریک ہیں, حنین میں شریک ہیں, اور اسی طرح بدر کے والے سے اختلاف ہے, لیکن یہ جو غزوات ہیں اس میں آپ شریک ہوئے. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی اس خاندان کے ساتھ جو عقیدت تھی, اور وہ عقیدت اور محبت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے خود دیکھا تھا نبی علیہ السلام کو اس خاندان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تشریف لے جاتے ان کے گھر, خیریت دریافت کرتے, احوال پوچھتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی چادر آئی, تحفہ دیا گیا, تو اور پھر ساتھ عرض کیا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں حضرت صفیہ ان کو دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں یہ ام عمارہ کو دوں گا, اس لیے دوں گا کہ میں نے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. نبی علیہ السلام نے احد کے حوالے سے فرمایا کہ احد کے دن میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جدھر میں دیکھتا تھا حضرت ام عمارہ مردوں کی طرح. It was day of ام عمارہ. ہاں جی, خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا, زہے مقدر زہے یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا. ہر مسلمان یہ کہتا ہے, یہ پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے, ان کی نسبت سے ہے. اور ہم تیرے اقبال سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ ہے نسبت رسول. جی سبحان اللہ. اچھا, اس میں ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے وہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. یہ جو محبت اور عشق کے رشتے ہوتے ہیں نا, ویسے تو آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے لیکن یہ جذبے زیادہ جوان ہوتے ہیں, عشق کا بھانبر جو ہے وہ زیادہ مچتا ہے اور اٹھتا ہے. جب یزید کا دور آیا
اور یزیدی مفاسد جو ہے وہ حد سے گزرنے لگے تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے آگے آئے قیادت کے لیے، ٹھیک، اور انہوں نے موت پر بیعت لی اچھا، کہ ہم اس یزیدیت کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور اعلان کیا کہ اعلان آؤ کیا، میرے آؤ، ہاتھ پہ بیعت کرو، یزیدوں کے ہاں جی، خلاف لڑیں۔ یزیدوں کے خلاف ہمارا لڑیں۔ بھی یہی اعلان ہے جی تو اس وقت آپ کو خبر ہوگی، آپ نے فرمایا کس چیز پر وہ بیعت لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی موت پر۔ انہوں نے کہا لا ابایو احدن علی ھذا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت پر بیعت تو ہم حضور کے ہاتھ پر کر چکے ہیں، پھر غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری کی بیعت ہو چکی ہے، ہو پہلے چکی ہے، اب ان کے بعد میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی جناب، یہ اصل لوگ تھے، بے شک ایک نمبر لوگ، سپر ایک نمبر، دیکھیں جی سپر ایک نمبر غازی صاحب، اس اعتبار سے دیکھیں آپ ہائیسٹ نوبلسٹ پرائز، نوبلسٹ پرائز، نوبل نہیں، اور سب سے زیادہ پرائزز اور ریوارڈز بھی تو ملے پورے خاندان کو، اور غازی صاحب دیکھیں نوبل پرائز کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ناموس، آپ کی جان کی حفاظت کے اوپر پورے کا پورا خاندان قربان ہوا۔ پھر یہی نہیں بلکہ آپ کی آگے عبداللہ ابن زید، آپ کی اولاد بھی اسی دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کی حرمت کے لیے وہ بھی قربان ہو گئے۔ بھائی سیدنا حبیب، اور یہ بھی تو ابھی بچے ہی ہوں گے نا، لڑکپن ہوگا جب طلع البدر علینا کے وہ ترانے بج رہے تھے، ان کے کانوں میں آئے رس تھے، گول رہے تھے، تو وہ تو ایک فضا۔ اب بھی آپ نے دیکھا وہ جو بچوں کی ایک نعت ہے، محمد نبی و نا، اس طرح کا محمد نبینا، محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو وہاں سعودی عرب میں کئی دفعہ ہم سنتے ہیں، اس میں ایک کیفیت ہی پیدا ہو جاتی بچوں کی وہ نعت سن کے، یا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا جب شام نورانی پڑھتے تھے، اللہ اکبر، سلام وہ اسی سے پڑھتے تھے نا، طلع البدر، ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو غازی صاحب جو کبیر بزرگ صحابہ میں سے ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے صحابہ اکرام نے ان سے حدیث روایت کی ہیں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں اپنے کہ 8 متفق علیہ روایات ہیں، 8 جو کہ امام مسلم اور امام بخاری نے جن کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن زید سے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 43 احادیث ہیں، 43 احادیث آپ سے روایت کی ہیں عبداللہ ابن زید سے۔ تو گویا کہ اب یہ بھی اندازہ کریں کہ جہاں پر وہ جنگوں کے اندر اور معارک میں، غزوات میں شرکت کرتے ہیں، وہاں مرویات بھی تھی، علم کے ساتھ حضور کی باتوں کو محفوظ کرنے کے اندر یہ کردار تھا ان کا، یہ عشق ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے غازی صاحب کہ جہاں ہم ان لوگوں کو پڑھ کر، ان پورے خانوادوں کی ہسٹری کو پڑھ کے اپنی اولادوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے اور کس انداز میں ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کے اوپر جان قربان کر لینا، بلکہ دین کی حفاظت کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا۔ جی جناب۔ جی غازی صاحب، ایک سوال بھی ہوا تھا آپ کے خاندان کے حوالے سے، تو میں 2 باتیں ضروری کہ آپ خاندان بنو نجار سے تھے، اور اس خاندان کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑا مقام سرکار نے بیان کیا۔ مسجد نبوی شریف کے لیے جو زمین دی گئی تھی وہ اسی خاندان نے دی تھی۔ اچھا جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ رقم لے لیں، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ جو زمین ہے نا اس کا اجر اللہ سے لیں گے، تو یہ زمین انہوں نے دی تھی۔ دوسری بات
جی بچے یتیم تھے جنہوں نے زمین دی تھی. جی پھر وہ بچیاں طلع البدر علینا کے گیت گانے والی وہ اسی خاندان سے. نبی علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان بنو نجار سے تھا. وہ جو جلوس نکلا تھا تلواریں لٹکائی نیزے لٹکائے چھن چھن کی آوازیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلاؤ میں لے کے جو گئے تھے کیا منظر ہوگا یار. اللہ وہ بھی بنو نجار سے میزبان رسول. جی اکثریت بنو نجار کی بنو نجار سے. اور یہ پتہ ہے زیادہ اسلام کی طرف راغب کس کی تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. کیا خوبصورت قاری خوبصورت انسان شہزادہ ہائے ہائے ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی. وہ تو ایسے بعض نے لکھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ شہد کے جو تھے نا قطرے وہ کانوں کے ذریعے دل پہ اترتے تھے. جی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تو 1 ماہ آپ اسی قبیلے کے مہمان بنے. اور جب بھی نبی علیہ السلام اپنی والدہ کو یاد کرتے تو اس خاندان کی مہمان نوازی کو ضرور یاد کرتے تھے, خاندان بنو نجار کی مہمان نوازی کو. اور اسی طرح اس خاندان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نقباء کی بات آئی تو فرمایا کہ میں ان کا ماموں ہوں, میں خود ان کا نقیب بنوں گا. تو اس خاندان کو پھر جب وہ بچیاں دف کے ساتھ گیت گا رہی تھی وہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعلم انی لا احبکن, اللہ جانتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ قبیلہ بنو نجار سے آپ نے الفاظ فرمائے. پھر جو ماں کی تربیت کے والے سے آپ نے بات کی تو اختصار کے ساتھ وہ آخری الفاظ جو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے مقام ابوا پر کہے تھے جب نبی علیہ السلام رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو حضرت آمنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے, ہر بوڑھے نے جوان نے بوڑھا ہونا ہے, ہر چیز نے فنا ہونا ہے, تم رو نا, میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اس اطمینان کے ساتھ کتنا پاکیزہ طیب طاہر بیٹا کائنات کو دیا ہے, جب تک میرے اس بیٹے کا ذکر ہوگا اس کی ماں کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے گا. تو یہ جو ماؤں کا کردار ہے کہ جب اولاد کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے, جب اولاد کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ماں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اور پھر حضرت ہمارا جیسی ماں ہو جو کشتہ عشق رسالت ہے. بشارت آپ نے بات کر کے نا تو بس مجھے عجیب میری حالت کر دی ہے. میں جب سیدہ آمنہ کا ذکر پاک آتا ہے نا میری عجیب حالت ہو جاتی ہے. ہم نے ان کی قبر انور کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی قبر پہ جائیں, ان کی ساری باتیں یاد کریں, بنو نجار میں جو آپ کا قیام رہا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تھے, اور جس طرح آپ پھوٹ پھوٹ کے وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روئے تھے. جب بھی بات آتی ہے ابوا کی یا سیدہ آمنہ کی تو مجھے ایسے ایک مجرمانہ اپنی ساری ملت کی طرف سے لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہوا ہے. کاش اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے اور ہم اس کی تلافی کر سکیں. میں نے ان کی قبر انور پہ جا کے بھی اور اکثر کہتا رہتا ہوں یا اللہ وہ توفیق عطا فرما دے, کوئی ملت کا فرزند اٹھے, ہمیں وہ قوت عطا فرما دے کہ ان کا مزار پاک میں اسی طرح بناؤں جس طرح امام حسین کا تھا, سیدہ فاطمہ کا مزار پاک پھر اسی طرح بناؤں. اللہ سے دعا ہے, وہ ہماری دعا ہے, چاہے تو وہ قبول بھی کر سکتا ہے. میری اپنے ناظرین سامعین سب سے گزارش ہے یہ دعا کیا کریں. یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے ان کے مزار پاک کی بے حرمتی جو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی قبر کے اوپر اگر تمہارا پاؤں آ جائے یہ سمجھو جہنم کے گڑھے جیسے ہوتا ہے, جہنم کے آگ پہ تم نے جیسے انگارے تم نے قدم رکھ دیا. احترام قبروں کا جو ہے اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے کہ آپ سہارا ہی لے سکیں, ایسے کھڑے ہو سکیں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے. تو اس ماں کی قبر جو جنت کے باغ اعلیٰ ترین باغ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا کیا خیال ہے والدہ کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرمائیں کہ میرا امتی جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں اس وقت تک اس کو لے کے جاؤں گا آخری امتی کو بھی جنت میں. تو پھر اپنے والدین کے بارے میں کیا خیال ہے, اس ماں طیبہ طاہرہ کے بارے میں؟ بہرحال اب اس نے بات ہی ایسی کر دی, بشارت نے میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. ناظرین کرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. یہ رشتوں کے مناسب اصول کا عمل ہے جی. ہر نماز فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رشتوں کا مناسب بندوبست فرما دیتا ہے. حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے, بڑھاپے میں توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.